بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیارے بچوں، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور عرصہ رضاعیت کے بارے میں۔ اب اس سے آگے کے حالات جانیے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کی طرح اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کے بیک سائڈ پہ بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ دونوں ہی تھے، کوئی اور نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اندازاً 4 سال تھی۔ اچانک سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 اجنبی آدمی برف سے بھرا ہوا تشت لے کر آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور سینہ کاٹ دیا۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بے حد ڈر گئے۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچے اور اپنے امی ابا کو بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ اور حارث تیزی سے وہاں پہنچے، دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوف زدہ سے کھڑے تھے۔ رنگ فق تھا۔ دونوں نے پیار سے سینے سے چمٹایا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معصوم انداز میں ساری بات بتائی۔ 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سونے کا تشت تھا، اس میں برف تھی۔ وہ میرا سینہ کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا اور اس میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھو دیا، یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ حلیمہ اور حارث نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آدمی نہ تھا، نہ خون، نہ کوئی جسم کا حصہ باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچہ پرائی امانت بالکل سلامت ہے۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ خدا جانے کیا واقعہ ہوا تھا، وہ ڈر گئیں کہ کہیں کچھ اور نہ ہو جائے، بہتر ہے ماں کے حوالے کر دیں۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ شق صدر کہلاتا ہے، یعنی سینہ چاک ہونے والا واقعہ۔ یہ ایک طرح کا کشف تھا۔ کشف کا مطلب ہے جاگتے ہوئے خواب سا منظر نظر آ جانا۔ اس کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضاعی بھائی بھی کچھ حد تک شریک تھا تاکہ گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ انسان کے روپ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو صاف کیا۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کوئی گندگی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو پاک تھا۔ یہ سارا واقعہ خواب کی طرح تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے نکال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی سمجھ اور روحانی علوم دیے گئے۔ دوسروں پر روک دیا گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ خاص بچہ ہے۔ یہ واقعہ ایک خاص نشان تھا، مگر حلیمہ ڈر گئیں اور بچے کو واپس کرنے کے ارادے سے چلی۔ حلیمہ مکے پہنچی تو مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے۔ بہت تلاش کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ گھبرا کر عبدالمطلب کے پاس گئیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے تو آئی تھی، مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ عبدالمطلب کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے۔ اتنے میں قریش کے ایک اور شخص ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر عبدالمطلب کے پاس آئے۔ آپ نے بچے کو بہت پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دعا کی اور پھر حضرت آمنہ کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ دونوں بے حد خوش تھے۔
پیاری پیاری باتیں کرنے والا صحت مند حسین بچہ اور ترسی ہوئی ماں جس نے شوہر کی جدائی میں بڑا مشکل وقت گزارا تھا۔ مالی تنگی اس قدر برداشت کی تھی کہ کبھی سوکھا گوشت ہی کھا کر گزارا کیا تھا، مگر اس چھوٹے سے گھر میں سچے پیار کی دولت تھی۔ حضرت آمنہ ننھے شہزادے کو بہت پیار کرتی، مگر ان کو اس چاند سے بیٹے کو پیار کرنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ ہوا یوں کہ حضرت آمنہ کے ننھیال یثرب مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ ان سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر پر دعا کرنے جایا کرتی تھی۔ آپ نے پروگرام بنایا کہ اس دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جائیں، دونوں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت ایک ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ اور ایمن کے ساتھ مکہ سے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ میں بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں 1 ماہ ٹھہرے، اپنے ہم عمروں میں خوب کھیلے کودے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تالاب میں تیرنا سیکھا، باپ کی قبر کی زیارت کی۔ واپسی میں مدینہ اور مکہ کے درمیان سفر کے دوران رستے میں حضرت آمنہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی تو ان کو محسوس ہوا کہ اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالی اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اے میرے بیٹے، تجھ پر اللہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، تجھے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کرے گا۔ خدا شاہد ہے کہ سیدۃ النساء نے اپنی یادگار ایسا ہی بچہ چھوڑا جو کل عالم کے لیے نور ہدایت ہے۔ حضرت آمنہ ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئیں۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدرے بلند جگہ پر آپ کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کے لیے دعا کی۔ ایمن ننھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ اللہ پاک کی رحمانیت نے عبد المطلب کو مقرر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی کمی نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو ڈانٹ ٹپٹ لیتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھتے۔ حالانکہ ان کے لڑکے جوان تھے اور وہ ان کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم میں سے جوان بھی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھائے۔ عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کرایا جاتا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ دادا سے کھیلتے ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے۔ آپ کے بیٹے سرخ سرخ آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے، مگر حضرت عبد المطلب فرماتے، خبردار،
میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا۔ کوئی منع کرتا تو آپ کہتے میرے اس بیٹے کو منع نہ کیا کرو، کیونکہ یہ ہونہار ہے اور صاحب شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے۔ پیارے بچوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ پیارے آقا اسکول کب داخل ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے پڑھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سیکھا؟ ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی اسکول میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایک تو اس وقت باقاعدہ اسکولوں کا بھی رواج نہ تھا، دوسرے اس پیارے وجود کی تعلیم و تربیت خدا تعالیٰ نے خود کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کا پہلا سہارا ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ پالنے والا میں ہوں، پھر عبد المطلب کے دل میں پیار ڈال دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محرومی کا احساس نہ ہونے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لاڈ پیار میں پلے۔ دادا پوتے کا عجیب پیار تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک ننھا پوتا کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصہ میسر نہ آئی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے۔ عبد المطلب نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا، میں تم پر دوسرے بچوں کے نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، یہ میری امانت ہے، اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھنا اس کا دل میلا نہ ہو۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب کو یہ امانت سونپ دی۔ ابو طالب کو یہ امانت سونپ کر 82 سال، بعض روایات کے مطابق 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کا جنازہ اٹھا تو در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ یہ عام الفیل کے بعد 8واں سال تھا۔ ابو طالب نے اس روتے ہوئے غمگین و پریشان بچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے کہا، تم بھی میرے بچے ہو، میرے دوسرے بچوں کے ساتھ میرے پاس آرام سے رہو۔ ابو طالب کو اس پیارے بچے سے اس لیے بھی پیار تھا کہ وہ آپ کے سگے بھائی کی اولاد تھا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے فاطمہ بنت عمرو سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ابو طالب بڑے بیٹے تھے اور عبداللہ چھوٹے تھے۔ ایک بیٹی کا نام عروہ تھا اور ایک ام حکیم، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی۔ بھائی جوانی میں فوت ہو گیا تھا۔ پھر اس معصوم بچے کی والدہ اور دادا کے نہ رہنے سے بھی قدرتی طور پر محبت میں شدت آ گئی۔ ابو طالب بعض دفعہ اپنے بچوں کے سامنے کہتے کہ یہ میرا بچہ ہے، رات کو عموماً اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ یہی کوشش رہتی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت آپ کی آنکھوں کے آگے رہیں۔ کبھی کسی کام سے باہر جاتے تو آ کر تسلی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے تو نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بھی آپ پر سختی نہیں کرتی تھی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی پیاری اداؤں کے مالک تھے کہ سختی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے گھر میں جب کھانا تقسیم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بڑھ کر مانگا نہیں کرتے تھے۔ باقی بچے لڑ جھگڑ کر مانگتے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچپن کی عمر میں باوجہ اپنی ذہانت اور سمجھ کے بعض بچے جو ذہین نہیں ہوتے وہ چچی سے بھی لڑ جھگڑ کر چیزیں مانگ لیتے ہیں، جس طرح ماں سے مانگی جاتی ہیں، مگر یہ محبت کا نتیجہ نہیں ہوتا،
بلکہ ان کی عقل کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ محسوس کرتے تھے کہ میں اس گھر میں بطور حق کچھ نہیں مانگ سکتا۔ مجھ پر تو میرے چچا اور چچی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے محبت اور پیار سے مجھے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی موجود ہوتے اور چچا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی وہ ایسی تھی کہ باپ کی طرح ہی تھی۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ ابو طالب جب گھر میں آتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام بچوں سے الگ ایک طرف کھڑے دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے کہ باقی بچے شور کر رہے ہیں اور لڑ جھگڑ کر چیزیں لے رہے ہیں، مثلا مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، ایک کہتا میں مٹھائی کی ڈلی نہیں لوں گا، دوسرا کہتا ہے اماں مجھے تو نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی طرح ہر بچہ اپنا حق جتا کر چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابو طالب ان کو بازو سے پکڑ لیتے اور کہتے میرے بچے تو یہاں کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر اپنی بیوی کے پاس کھڑا کر دیتے اور کہتے تو بھی اپنی چچی سے چمٹ جا اور اس سے مانگ، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چمٹتے اور نہ ہی کچھ مانگتے۔ وہ کونے میں کھڑے رہتے اور یہ خیال کرتے کہ دنیا میں میرا حصہ ہے ہی نہیں، میں اگر مانگوں تو کیوں مانگوں، اور اگر مانگوں تو کس سے مانگوں؟ پیارے بچوں، یہ سب کیفیات اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خدا کی ہستی پر ایمان پیدا ہو کہ کس طرح مشکل حالات میں اس نے پرورش کر کے ربوبیت کی شان دکھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ساری دنیا ڈال دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ درود شریف میں ہم جن دو بزرگ نبیوں کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ایک ہی طرح گزرا۔ دونوں کے والد بچپن میں فوت ہوئے، دونوں کو ان کے چچاؤں نے پالا اور دونوں کے چچا بت پرست تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نگرانی میں پلنے والے بچوں کی خود تربیت کی، خود ربوبیت کی، اور سب سے بڑے خدائے واحد کی پرستار بنے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے ایسے واقعات ہوئے جن سے لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں ایک ایسا شخص آیا جو چہرے دیکھ کر قسمت کا حال بتانے کا ماہر تھا۔ سب لوگ شوق سے اپنے بچوں کو لے کر گئے اور ان سے مستقبل کے حالات پوچھے۔ ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے۔ اپنے بچوں کو لے کر نہیں گئے، صرف اپنے بھتیجے کو لے کر گئے، کیونکہ صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس نجومی نے ایک نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا، کاموں سے فارغ ہوا اور باقی لوگ چلے گئے تو پوچھنے لگا ایک لڑکا آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے جلدی دکھاؤ۔ وہ ہونہار ہے، معلوم ہوتا ہے اس کی شان ظاہر ہوگی۔ ابو طالب نے اس قدر دلچسپی دیکھی تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ بچے کو زبردستی نہ چھین لیں۔ دراصل وہ اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہ خاص نور دیکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-12 سال کے تھے تو عرب کے دوسرے بچوں کی طرح بکریاں چرانے کا کام بھی کیا۔ اس کی ایک وجہ مصیبت اور یتیمی تھی۔ دوسرے عرب کے بچے اسکول تو جاتے نہیں تھے، نہ ان کی شامیں ٹی وی دیکھتے گزرتی تھی۔ وہ تیر اندازی، گھڑ سواری جیسی ورزشی کھیلیں کھیلتے اور اپنے ماں باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ اسی طرح جنگلوں میں اپنی بکریاں چرانے بھی لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بکریاں چرانے کا ذکر بڑے لطف انداز میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے صحابہ ایک قسم کی جنگلی بیریوں سے بیڑ پلو توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاوضہ لے کر بھی بکریاں چرائیں۔ اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی حضرت حکیم بن حزام سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے تھے۔ ابو طالب ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جدائی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ چچا سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ ابو طالب سمجھ گئے کہ محبت کی وجہ سے میرا جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اداس کر رہا ہے۔ خود ان کا دل بھی اداس ہو رہا تھا۔ دراصل اللہ پاک ایسے سامان کر رہا تھا کہ اس پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے زیادہ لوگ واقف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چہرے کو ایک دفعہ دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے گئے۔ شام کے جنوب میں ایک گاؤں بصرہ تھا۔ جب قریش کا قافلہ وہاں پہنچا تو وہاں ایک خانقاہ ثمامہ مذہبی عبادت گاہ تھی، جس کا راہب عیسائی عالم دین بحیرہ نام کا عیسائی تھا۔ بحیرہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ سے بچائے۔ اس نے کشفاً یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر درخت اور پتھر سجدہ میں گر گئے۔ اس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ 7 پشتوں سے سینہ بسینہ جو ایک موعود نبی کے متعلق پیش گوئی ہے کہ قریش میں سے ہوگا، عین ممکن ہے کہ یہی بچہ ہو۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور سب قافلے والوں کو دعوت پہ بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ وہ آنے والے مہمانوں کو غور سے دیکھتا رہا، مگر وہ حسین بچہ اس کو نظر نہ آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا سب قافلے والے آ گئے ہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ ایک بچہ سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے اصرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کی۔ دونوں کندھوں کے درمیان ابھرے ہوئے گوشت مہر نبوت کو محسوس کیا، جو آنے والے نبی کی ایک نشانی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ موعود نبی ہیں تو ابو طالب سے پوچھا کہ اس بچے کا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے جواب دیا۔ اس کا باپ تو زندہ نہیں، راہب نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، راہب نے ابو طالب سے کہا۔ آپ اس بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو یہودی ان نشانیوں سے اس کو پہچان لیں اور کوئی نقصان پہنچائیں۔ پیارے بچوں، ہم ایک مقدس ہستی کے بچپن کے حالات پڑھ رہے ہیں۔ اس میں آپ خاص بات محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مکہ کے بت پرست جاہل اور عیش پرست ماحول سے بچا کر اس پاک بچے کے اخلاق کی خود حفاظت فرما رہا تھا۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے باقی کے حالات جاننے کے لیے آپ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیے گا۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔